بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكرم الناس لم يكرم الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس ماہ مبارک کے سب سے قیمتی اور مبارک عشرے کی بالکل آخری ایام میں اعتکاف کے مسنون اور مبارک عمل میں اللہ پاک نے ہمیں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس مجالست و مصابحت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اور بعض اہم باتیں ذہن میں تھی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس مجلس میں یہ دوپہر کی ہماری مجلس ہوتی ہے، یہ اس اعتبار سے بڑی اہم اور قیمتی ہے کہ بعض وہ باتیں جو ہم رات کی مجلس میں عمومی طور پہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس مجلس میں چونکہ اپنے ساتھی ہوتے ہیں اور ایک ذہنیت ہوتی ہے، بات کرنا آسان ہوتا ہے اور سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال مختصراً 3 باتیں آج کی اس مجلس میں عرض کرنی ہے، اور اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اکابر نے ایک بات لکھی ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان کو اللہ پاک جب شعور دیتے ہیں، سمجھ، جس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ عاقل بالغ ہے، شعور ملنے کے بعد ایک مسلمان کی اصل محنت پھر یہ ہے کہ وہ اپنی استعداد کو، صلاحیت کو، کوشش کو، وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ جب انسان یہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جان لگا دیتا ہے، یہ ترقیات کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ فطری طور پہ، طبعی طور پہ، اللہ کی تقسیم ہے، ان میں بعض اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے، استعداد کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے۔ تو ہمارے اکابر نے یہ بات لکھی اور بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ بعض انسان کسی بھی میدان میں ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہے، چاہے وہ حلال تجارت کا میدان ہے، یہ انسان ذہنی طور پہ، فطری طور پہ، استعداد کے طور پہ کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ اگر 3 صفات ایسی ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کمی کا ازالہ یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، چونکہ ہم تو دین کے طالب علم ہیں، اس لیے بہت ساری مثالیں ہم نے سنی اور چند ایک خود مشاہدہ کیا، دیکھی۔ ایک طالب علم کی زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے نا، وہ اس کی محنت ہے، اور اس محنت کو 4 چاند لگتے ہیں اس کی ذہانت سے، کہ وہ طالب علم ذہین ہے، محنت کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، ساری محنت۔ علم تو اسی ترتیب پہ آتا ہے، لیکن
چونکہ ہر طالب علم کی ذہنی سطح برابر نہیں ہے، کسی کا حافظہ کمزور ہے، کسی کی سمجھ کمزور ہے، کسی کی فہم کمزور ہے، فرق ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی کہ طالب علمی کے کمزور طالب علم، کن ذہن طالب علم، لیکن انہوں نے ان صفات کا اہتمام کیا، اللہ نے ان کو ان طلباء سے زیادہ ترقی دی جو طالب علمی میں بڑے ذہین تھے، یقین کریں۔ اس لیے فرمایا کہ بعض کمزوریوں کا ازالہ اللہ ان صفات سے فرما دیتے ہیں، جو میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور چونکہ ہمارے اکابر کی زندگیاں ساری ایک تقویٰ کا خلاصہ ہے، انہوں نے جو چیزیں 30 40 سال کی محنت سے سیکھی ہے، لی ہے، وہ انہوں نے ہمیں منٹوں میں سمجھا دی، اتنا ان کا یعنی ہم پر احسان ہے۔ ریاضتیں، محنتیں انہوں نے کی، لیکن ہم نے وصول کر لی اس کو۔ تو 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بہت آسان اور معروف چیزیں ہیں: ادب، محنت اور تواضع۔ ادب، خدمت اور تواضع۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کر دے، باادب ہو، خدمت گزار ہو، متواضع ہو، یاد رکھیں یہ وہ صفات ہیں اور وہ کمالات ہیں جو بہت ساری کمزوریوں کا ازالہ کر دیتی ہے، اور انسان چمک جاتا ہے، اور اللہ پاک اس انسان سے ایسا کام لیتے ہیں کہ یقین کریں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس بیچارے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اللہ کام لے رہے۔ اور اگر کوئی اپنے اندر سے ان صفات کو ختم کر دے، خدا نخواستہ ادب کے بجائے بے ادب ہو، بہت با کمال ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، جو چیز سنتا ہے منٹوں میں، لمحوں میں یاد کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ادب ہے، تو یاد رکھیں ایسی مار پڑتی ہے کہ انسان کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو خدمت کا موقع ملتا ہے، بعض خدمتیں تو یاد رکھیں وہ ہیں جو شرعاً لازم ہیں، جیسے ماں باپ ہے، ماں باپ کی خدمت یہ تو فرض ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، معذوری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اب اگر اولاد کہے کہ جی باقی بھائی بھی تو ہے نا، باقی بھی تو ہے، صرف میں ہی، تو ماں باپ کی خدمت تو فرض ہے۔ اگر انسان اس خدمت سے اعراض کر لے، اس سے دور ہو جائے، تو پھر ایسی اولاد کا انجام بھی دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ تواضع ہے، عاجزی اور انکساری، جھک جانا۔ انسان کے مزاج میں جب طبعاً تواضع پیدا ہو جائے، یہ وصف اللہ پاک کو نہایت پسند ہے۔ اور دیکھیں اس کائنات میں سب سے یقینی، محکم، جس پر انسان آنکھیں بند کر کے اعتماد کرے، وہ ارشاد کس کا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، بات ختم۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، جھکے گا، اللہ اس کو بلندی دیں گے۔ یہ خود جھک رہا ہے، اور شیطان اس سے کہتا ہے ارے بھائی کیا کر دیا یار، تم نے جھک گئے، معافی مانگ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، دنیا کیا کہے گی، تم اتنے ہلکے آدمی ہو۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے رفع اللہ، اس تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ پاک بلندی دے دیں گے، اور یہ ہوتا ہے پھر۔ تو آج ان 3 باتوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، اگرچہ اس میں سے ہر بات اس قابل ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، سمجھا جائے، عمل کا جذبہ اور داعیہ پیدا کیا جائے، لیکن میں نے عرض کیا چونکہ وقت کم ہے، اس لیے کم وقت میں ان 3 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز ادب ہے، دوسری چیز خدمت ہے،
اور تیسری چیز وہ تواضع ہے۔ یہ 3 صفات انسان تھوڑی سی محنت سے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اوصاف اور صفات وہ ہے کہ جس میں کچھ عمل دخل وہب کا بھی ہے، یعنی اللہ کی عطا کا بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ بعض چیزیں وہبی طور پہ انسان کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہے، جیسے بڑے ہیں، خاندان ہے، تو اس اعتبار سے اولاد خود ایک نیچرلی طور پہ اس چیز کو قبول کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فضل یہ فرمایا کہ اس کو 100% وہبی نہیں رکھا، اس میں کسب کا بہت بڑا حصہ رکھا۔ لہٰذا ایک انسان اگر خود کوشش کرے، ہمت کرے، اللہ سے مانگ لے، تو اس کی محنت سے اس کے اندر ادب، اس کی محنت سے اس کے اندر خدمت، اس کی محنت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی۔ اختیار میں ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی۔ تو ادب ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک پہچان ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک علامت ہے، ایک نور ہے دوستو۔ اس لیے مشہور ہے نا، کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے۔ جس نے ادب والی زندگی گزاری تو اس کے نصیب جاگ گئے، بے ادبی والی زندگی گزاری تو اس کے نصیب ہی سارے ضائع ہو گئے، مردار ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ادب کے بغیر انسان نہیں چل سکتا ہے دوستو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے آداب سکھائے۔ دیکھیں، پیغمبر کا سارا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور پیغمبر تمام صفات و کمالات کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں حضور علیہ السلام نے اس کو خاص طور پہ بیان کیا، حالانکہ ہر چیز آپ کو اللہ نے دی، لیکن ادب کا ذکر آئے تو فرمائے ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے آداب سکھائے ہیں، فاحسن تأدیبی، تو میرے آداب بہت خوبصورت ہو گئے، چمک گئے۔ تو آج اس وصف میں بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے اور نظر آتی ہے، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب ایک جملہ ہمیشہ فرماتے ہیں طلباء کی مجلس میں، اور بڑی قیمتی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ادب کا تعلق 100% ظاہر سے ہے، یعنی میرے جسم سے، کوئی آئے اور میں اس سے جھک کے ملوں، اس کے چپل لے لوں، اس آگے پیچھے ہو جاؤں، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن فرمائے اس ظاہری ادب کے ہوتے ہوئے اگر دل میں بے ادبی ہو، قلبی بے ادبی جس کو کہتے ہیں، تو فرمائے یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا۔ اب اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے، بعض دفعہ انسان ظاہراً تو کر رہا ہوتا ہے، ظاہراً، لیکن دل میں وہ کیفیت بن نہیں پا رہی ہوتی ہے، دل میں برے خیالات اور جذبات آ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ادب ظاہر کا بھی ہو، ادب باطن کا بھی ہو۔ جس زندگی سے ادب ختم ہوا، یقین کریں اس دن سے محرومیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا، کئی دفعہ یہ واقعہ عبرت کا عرض کیا، ہمارے حضرت بڑے ماموں جان حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی طالب علمی کا یہ واقعہ ہمیشہ سناتے ہیں کہ ہم جامعہ بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، اور ایک دن استاد سبق پڑھانے آئے، ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بہت ذہین، اور فرماتے ہیں پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کی پوزیشن اول سے دوم پہ آئی ہو گئی، 100% نمبر لینے والا، اور اتنا قابل اور ذہین کہ استاذ کا سبق ایک دفعہ سنتا اور یاد ہوتا ہے بعض دفعہ۔ ایسے موقعوں پہ احتیاط بھی بہت کرنی پڑتی ہے پھر، اس لیے کہ شیطان عقلی غرور ڈال دیتا ہے انسان۔ تو فرمایا کہ تھا بڑا ذہین، ذکی، کبھی دوسری نمبر پہ بھی نہیں آیا، ہمیشہ اول پوزیشن۔ ایک دن کیا ہوا، استاد سبق پڑھانے آئے، سبق پڑھایا، طالب علم ہے، اس مزاج میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اساتذہ کو طالب علم کی ایک کیفیت کا علم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ طالب علم یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ اپنے سادے پن، بھولے پن سے کہہ رہا ہے
یا یہ میرے ساتھ کچھ ہاتھ کر رہا ہے۔ طالب علمی کی زندگی تو بچپن اور کم عمری کی زندگی ہے نا، بعض دفعہ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو ظاہری آداب کے خلاف ہیں، لیکن بڑے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ سمجھ نہیں رہا بات کو، تو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ مسئلہ وہ ہے جو اندر سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہو۔ تو اب استاذ نے سبق پڑھایا اور طلبہ ہوتے ہیں، تو طلبہ نے کہا کہ استاذ جی بس آج یہاں تک پڑھتے ہیں سبق، اور یہ ہوتا رہتا ہے کہ کبھی جلدی سبق ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ تو استاذ نے کہا کہ نہیں، آج مجھے تھوڑا سا اس باب کو ختم کرنا ہے، میں وہاں تک پڑھا کے پھر ختم کرتا ہوں ابھی۔ اس طالب علم نے، جو ذہین طالب علم تھا، اس نے وہ کتاب اپنی اس طرح سے زور سے بند کر دی، کہا نہیں آج بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ استاذ نے یہ دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ استاذ کی آنکھوں میں آنسو آئے، زبان سے تو کچھ نہیں بولا، بالکل خاموش ہو گئے اور اپنی کتاب بند کی اور چلے گئے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اس طالب علم کے اندر فرق محسوس ہونے لگا، کچھ دنوں بعد غیر حاضر ہونے لگا، کچھ دنوں بعد پھر مستقل غائب ہو گیا، ختم، مدرسے سے منقطع ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے کام تھا یہاں گولی مار میں، تو میں بس میں بیٹھ گیا، میں بس میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، کرایہ ہاتھ میں پکڑا، کنڈکٹر آیا، سب سے پیسے میرے پاس جب آیا تو کہا نہیں آپ چھوڑ دیں، آپ کرایہ مت دیں۔ مجھ سے کرایہ نہیں لیا کنڈکٹر۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں لے رہے ہو، کرایہ لے لو۔ کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں آپ لوگوں کا وہی ساتھی ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ پڑھتا تھا نا، میں وہ طالب علم ہوں۔ حضرت نام بھی لیتے ہیں، میں وہ طالب علم ہوں اور اب بس کا کنڈکٹر بنا ہوں۔ تو میں نے کہا بھئی آپ کہاں چلے گئے، پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ آپ کو یاد ہے ایک دن اس طرح ہوا تھا کہ میں نے کتاب زور سے بند کی اور پھر استاذ نے مجھے دیکھ کر اپنی کتاب بند کی۔ اب اس کا جملہ سنیں۔ تو اس نے کہا جس دن استاذ کی کتاب بند ہوئی میرے ذہن کے دروازے بند ہو گئے، پھر میں جتنا ایک چیز لمحوں میں یاد کرتا تھا میرے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں تھی، نتیجتاً علم محروم ہوا، ختم ہوا، چھوٹ گیا۔ آج بس میں کنڈکٹر بن کے لوگوں سے پیسے جمع کروں۔ یہ ایک نمونہ ہے اور بہت ساری مثالیں۔ سب سے زیادہ ایک طالب علم، چاہے وہ دین کا ہو یا ہمارے عصری اداروں کا ہو، طالب علم کے لیے جو بنیاد اولی ہے وہ ادب ہے، اور زندگی کے ہر حصے میں جہاں بے ادبی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھے محرومیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی، اپنے سے پچھلے لوگوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا عَمِلُوا، اس لیے کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں، طبقات ہیں، فرق باطلہ ہے، ان کی محرومیوں کے اسباب آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ کسی نے پیغمبر کی تنقیص کی، کسی نے صحابہ کی، کسی نے اہل بیت کی، کسی نے ائمہ اربعہ فقہا کی، کسی نے اولیاء کی، اور محرومی کے ٹھپے ان پہ لگتے چلے گئے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا اختصاص و امتیاز یہ ہے کہ ان کو اللہ نے علم سے جتنا نوازا اس سے کئی گنا زیادہ ادب سے نوازا ہے۔ ہم ان کی زندگیاں پڑھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کتنا ان کو نوازا ہوا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور ایک عام آدمی آیا، حضرت نے اس کا بڑا اکرام کیا، اور جو حضرت کی اپنی بیٹھنے کی چارپائی تھی اس پہ اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، جب رخصت ہونے لگا اس کی خدمت کی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ایک اجنبی آدمی ہے، کچھ شکل حلیے سے کوئی عالم بھی نہیں لگ رہا، کوئی نیک آدمی بھی نہیں لگ رہا۔ تو پوچھا بھئی یہ کون تھا؟ تو کہا کہ یہ جمعدار تھا،
یہ جمعدار تھا لیکن یہ تھانہ بھون سے آیا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان کی خانقاہ تھی. تو فرمایا چونکہ شیخ کے علاقے کا جمعدار تھا اس لیے میں نے اس کا اکرام کیا. اب سوچ سکتا ہے کوئی اس چیز کو. آج ہمارے مدارس میں طلبہ دن میں شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جب حضرت نانوتوی کا نام نہ آئے یا ان کے علم سے استاذ یا طالب علم استفادہ نہیں کرے. یہ قبولیت ایسے تھوڑی ہواؤں میں مل جاتی ہے، اس کے لیے مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ایک تو ادب کو اپنے اندر پیدا کریں، بڑوں کا، اساتذہ کا، بزرگوں کا. یہ ضروری نہیں کہ جس استاذ سے آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے استاذ ہیں. جو بھی عالم ہے وہ سب استاذ ہیں. ہمارے خاندان کے جتنے بڑے ہیں، آپ کے چچا ہے، ماموں ہے، جو بھی ہے، چاہے ان سے کتنے اختلاف آپ کے بڑوں کے چل رہے ہوں، آپ نے بیعت بھی نہیں کرنی. بڑوں کی باتیں بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں. جب چھوٹے ان چیزوں میں بولنے لگتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بالکل. تو بہرحال ایک چیز تو ادب ہے. دوسری چیز وہ خدمت ہے. خدمت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. البتہ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اس میں انسان کی سمجھ بوجھ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. خدمت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف محض کام کر دینے کا نام نہیں ہے. ہمارے حضرت استاذ کریم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت محدث العصر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ حضرت بنوری کی خدمت کی ہے. یعنی گھر کے اندر کی خدمت جس کو کہتے ہیں. باہر کی خدمت کرنے والے تو ہوتے ہیں، لیکن جو حضرت کے ساتھ سفر و حضر میں ہو اور ہر وقت کا خادم ہو، ہر وقت موجود ہو، ایسے چند لوگ ہوتے ہیں. جیسے صحابہ میں بھی نام آتے ہیں چند کے، تو ہر وقت کے خادم تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس عمر میں، یعنی اب حضرت کی عمر ماشاءاللہ 90 سال کے قریب ہے، فرماتے اس عمر میں جا کر مجھے محسوس ہوتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ تھی جسے میں خدمت سمجھ کے حضرت کے لیے کرتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی معلوم ہوا کہ یہ خدمت کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ کام کر لوں تو شاید یہ ان کی خدمت ہے، حالانکہ اس کا نہ کرنا خدمت ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہرحال ایک بہت ہی سمجھ بوجھ، فہم اور مزاج کی ہم شناسی چاہیے ہوتی ہے. لیکن ہے بہت بڑا کام، قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے. اور جو خدمت مزاج بن جائے، کر لے، تو پھر اللہ پاک اس کو بہت نوازتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچزاد بھائی تھے، سگے چچزاد بھائی ہیں، لیکن فرق اتنا عمر میں ہے کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 7 یا 8 سال ہے. زیادہ عمر نہیں ہے نا، 7-8 سال تو بچہ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو فرمایا مفسر ھذہ الامہ، اس امت کے مفسر وہ ہیں، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے. اور اتنی شان ملی کہ بعض موقعوں پہ صحابہ ان کی بات کو ترجیح دیتے تھے، اتنے کم عمر. تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ خود فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری، اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو میں نے پانی کا وضو کا لوٹا لے جا کر آپ کے پیچھے ایسی جگہ پہ رکھا کہ بے پردگی بھی نہ ہو، بے ستری بھی نہ ہو رکھنے میں، اور جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو تو وضو کا پانی بالکل تیار ملے. اب دیکھیں یہ اس موقع کی ایک بڑی خدمت ہے کہ بیت الخلاء کے پاس رات کو پانی تیار مل جائے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. حضور علیہ السلام جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کے پانی کے لیے آپ اٹھے تو دیکھا لوٹا بالکل تیار تھا پانی کا. آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ عبداللہ ابن عباس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگائے، دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم دے دے، اپنے دین کی سمجھ دے دے. اب دعا لگ گئی.
کیوں لگی؟ وہ خدمت حضور کو پسند آ گئی، چمک گئے، اس امت کے مفسر بن گئے۔ بڑے بڑے صحابہ ان کی رائے کو، ان کے مسئلے کو ترجیح دیتے تھے۔ آج اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی نعمت تو گھر میں ہوتی ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، ان کے دل کو خوش کرے، ان سے دعائیں لیں، ان کو دعائیں دیں، پھر اللہ درجہ بدرجہ جس کی خدمت کا موقع دے۔ طالب علم ہے، اپنے استاذ کی خدمت کریں، لیکن مزاج شناسی کے ساتھ کریں۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ چلو والدین استاذ ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، محلے کے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے بہت بوجھ ہوتا ہے، ہمارے بعض نمازی بہت بزرگ ہو گئے ہیں، وہ بیچارے وہاں سے آ رہے ہوتے بھئی کوئی ان سے چپل لے، کوئی ان کی کرسی پکڑے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے صف تک لائے، دیکھ رہے سب اس طرح۔ یہ کیسا ایک تماشا ہے، وہ کتنی غلط بات ہے۔ اکثر و بیشتر تو کیا ہوتا ہے کہ تقریباً انہی کے ہم عمر ساتھی کھڑے ہو کے اس کو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ ان کو سہارا دے رہے ہیں، باقی نوجوان ساتھی سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا موقع ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بزرگ آ رہے ہیں بیچارے، اس میں فوراً ان کو یہاں تک لائیں، بٹھائیں، ان کی کرسی لگائیں، ختم، آپ کے حصے کا کام ہو گیا۔ کتنا اجر لے گئے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور تیسری چیز آخری، وہ تواضع ہے، اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تواضع دیکھیں للہ فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، اس لیے کہ ہر چیز میں شیطان دشمنی کر کے لگا ہوا ہے۔ وہ انسان کو کہتا ہے بس ایسے ذرا کھڑے ہو جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ بس تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ یہ مجمع دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ سے حضرت والا کتنے متواضع۔ اب دیکھیں وہ کام بھی کروایا اور اندر کا اخلاص بھی ضائع کرا دیا، سب چلا گیا سب کچھ۔ تو تواضع ایسا ہو کہ جو دل کے ساتھ ہو، دل کے ساتھ ہو۔ اچھا، اور اگر شروع میں ایسا لگے بھی، دیکھیں یہ بات بھی لے لیں، اگر ایسا لگے بھی کہ شاید یار یہ تو مجھ سے کچھ دکھلاوا سا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو علماء نے لکھا کہ شروع میں اس کیفیت سے پریشان بھی نہ ہوں، یہی عادت آہستہ آہستہ اخلاص میں چلی جاتی، چھوڑے نہیں انسان اس کو یہ کہہ کر کہ یار یہ تو کچھ ریاکاری سی ہو رہی ہے، چلو چھوڑ ہی دو، بالکل۔ تو قلبی تواضع ہو، عاجزی ہو، اگر کوئی غلطی کر لے، کوئی کوتاہی کر لے، کوئی قصور کر لے، اس کو معاف کرنے کا مزاج بنائے۔ ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ ضروری نہیں کہ میں تو اس سے عمر میں بڑا ہوں، اس سے علم میں بڑا ہوں، اس سے مرتبے میں بڑا ہوں، میں کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کر لوں، یا میں کیوں ایسا کر لوں، یا میں کیوں اس کا یہ کام کر لوں۔ یہ چیزیں انسان کو محروم کرتی ہیں دوستو۔ بہرحال چونکہ وقت کم تھا تو اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو ان تینوں صفات پر عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو اپنی پوری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بڑوں کی، اپنے اکابر کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے والدین کی بے ادبی کے گناہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خدمت کا صحیح جذبہ اور صحیح ترتیب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تواضع اور عاجزی کو اللہ پاک موت تک ہماری زندگی کا حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔